کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دونوں نسبتوں کے غلام ہیں، یعنی کہ سرکار کے گھر والوں کی بھی غلام ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے در والوں کے بھی غلام ہیں، یعنی کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے بھی غلام ہیں۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت اور شان کے لحاظ سے صرف ایک حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ اب حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، بخاری شریف کے اندر بھی اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جب جہاد کرنے کے لیے جائے گی تو لوگ ان جہاد کرنے والی جماعت سے پوچھیں گے، کیا تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے کیا تم میں ان میں سے کوئی موجود ہے؟ تو جب جواب دیا جائے گا کہ ہاں، کہ ہم میں سے وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمانہ گزارا ہے، یعنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے اگر کوئی ایک بھی اس جہاد کرنے والی جماعت کے اندر موجود ہوگا تو رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ جو جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو، وقت گزارا ہو؟ تو جب وہ آگے سے جواب دیں گے ان حضرات میں سے اگر ایک شخص بھی آگے سے جواب دے گا کہ ہاں میں نے سرکار کے ساتھ زمانہ گزارا ہے، تو رب ذوالجلال اس جہاد کرنے والی جماعت کو رب ذوالجلال کامیابی عطا فرما دے گا۔ اب اس لحاظ سے پھر آگے سوال کیا جائے گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر لوگوں کی ایک جماعت آئے گی جو جہاد کرنے کے لیے جائے گی، تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ وقت گزارا ہو، صحابہ کو دیکھا ہو؟ تو جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ جن حضرات نے وقت گزارا ہوگا تو سامنے کرام جب اس جماعت جہاد کرنے والی جماعت میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی آگے سے جواب دے گا کہ ہاں ہم نے اپنا وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ گزارا ہے، تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے میرے صحابہ کے ساتھ وقت گزارا ہوگا رب ذوالجلال ان کے وسیلے سے اس جہاد کرنے والی جماعت کو رب ذوالجلال کامیابی عطا فرما دے گا۔ اور پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک جماعت جہاد کرنے کے لیے جائے گی تو ان سے سوال کیا جائے گا، جو تابعین تھے کیا تم میں سے ہے کہ جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ وقت گزارنے والے کے ساتھ وقت گزارا ہو؟ تو جب اس جماعت میں سے کوئی ایک شخص بھی کھڑا ہو کر یہ کہے گا کہ ہاں ہم نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، ہم نے ان کا زمانہ پایا ہے، تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال اس جماعت کو بھی کامیابی عطا فرما دیں گے۔ تو سامنے کرام اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، جب جماعت میں سے جہاد کرنے والی جو جماعت تھی ان کے اندر اگر کوئی ایک صحابی بھی ہوگا رب ذوالجلال جہاد کرنے والی جماعت کو کامیابی عطا فرمائے دے گا۔ اور پھر وہ کہ جنہوں نے صحابہ کے بعد یعنی کہ تابعین ان کا زمانہ پایا ہوگا، یعنی کہ تابعین نے صحابہ کا زمانہ پایا، جب جہاد کرنے والی جماعت یہ کہے گی کہ ہاں ہم نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے، تو تابعین کو رب ذوالجلال کامیابی عطا فرما دے گی۔ اور پھر وہ تبع تابعین کہ جنہوں نے تابعین کا زمانہ پایا ہوگا، جب جہاد کرنے والی جماعت میں سے کوئی ایک شخص بھی کھڑا ہو کر یہ کہے گا کہ ہم نے تابعین کا زمانہ پایا ہے، رب ذوالجلال ان کے وسیلے سے اس جہاد کرنے والی جماعت کو کامیابی عطا فرما دے گا۔ تو سامنے کرام اس حدیث شریف کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ دینا یہ بھی اس حدیث شریف سے ثابت ہے، یعنی کہ اگر ہم اللہ کے ولیوں کا وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو سامنے کرام یہ عمل اس حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔
پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کا وسیلہ دیا، تابعین کا وسیلہ دیا، تبع تابعین کا وسیلہ دیا، یا پھر اللہ کے ان بزرگوں کا وسیلہ دیا کہ جنہوں نے حقیقی طور پر دین کا آگے پیغام پہنچایا، دین کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچا دیا، جنہوں نے ساری زندگی شریعت کے مطابق گزاری ہوگی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس حدیث شریف سے ان لوگوں کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے، اور پھر وسیلہ دینے سے رب ذوالجلال اس جماعت کو کامیابی عطا فرما دے گا۔